کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم اپنا تھوکا چاٹ رہے ہیں. ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ایم مودی سے ہماری بات ہو جائے، وہ ٹریڈ دوبارہ کھول دیں. اب نقصان تو انہی کا ہوا نا، نقصان تو انہی کا ہوا. تو جذباتی فیصلے تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو بہت کمزور ہے اس وقت. تو خیر سمجھیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 5 اگست 2019 کو جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو منسوخ کیا گیا، تو یہ 6 سال پورے ہو رہے ہیں کل. تو یہ پہلے تو انہوں نے نہیں منائے اس طرح کے یوم استحصال کشمیر، تو اب یہ ان کو خیال آیا ہے کہ یار یہ منانے چاہیے. تو وہ غالباً اس لیے خیال آیا ہے کیونکہ 5 اگست ہی کو عمران خان کی پارٹی نے ریلیز نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو ان کی ریلیز کا پورا ایک سلسلہ ہے اس کو ہائی جیک کر لیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہائی جیک کرنے کے لیے اسے انہوں نے اپنا ایک کاؤنٹر ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جی کہ اس دن ہم یوم استحصال کشمیر منائیں گے. تو وہ کل وہ منایا جائے گا. لیکن سر یہ کب تک کشمیر ایشو کے پیچھے چھپتے رہیں گے؟ اور جو ملک کے اندر جو حالات ہیں، جو اصل پرابلمز ہیں پاکستان میں جو لوگ فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے ہو، یا پنجاب اور ہر صوبے میں، تو اس کی طرف یہ کب دھیان دیں گے؟ کب یہ اس طرف دیکھیں گے؟ یا یہ صرف یہی کرتے رہیں گے؟ اب ایک وہ بھارت کے ساتھ بھی ایک اٹیک وغیرہ کا سلسلہ جو تھا وہ چلا، اب یہ اسی کو چھالتے رہتے ہیں بیٹھ کے، صرف یہی بتاتے رہتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ تھا وہ زیادہ وزنی ہو گیا ہے نیشنل انٹرسٹ سے. نیشنل انٹرسٹ پیچھے رہ گیا ہے، انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ جو ہے وہ آگے نکل گئے. تو اس میں پھر وہی پالیسیز بنائی جاتی ہیں جو انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں. ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہو، ایک کولڈ وار چلتی رہے، ایک طرح کی تھریٹ پرسیپشن رہے، عوام ڈرتے رہیں، عوام کو ڈرایا جاتا رہے، اور اس خوف اور اس ڈر کے پردے میں پھر برات بھی لی جائیں، فنڈز بھی لیے جائیں، بجٹ بھی بڑھایا جائے، اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی ایکسرسائز کیا جائے، اپنی جو مونوپلی ہے مختلف شعبوں میں جس میں کہ بزنس بھی ہے، جس میں انڈسٹری بھی ہے، کامرس بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے، اور بجٹری ایلوکیشنز بھی ہیں، اور گرپ آن پاور بھی ہے، وہ سارا جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو پرائمریلی تو یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ رہے. تو اب ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاورز کس کے پاس ہوتی ہیں اور کون ڈکٹیٹ کرواتا ہے. تو یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہماری پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ نہیں آتا. ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو ایک پبلک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بناتے. اس وقت تک یہ سب چلتا رہے گا، کشمیر کا مسئلہ بھی چلتا رہے گا، اور تھریٹ بھی چلتی رہے گی، اور دشمنی بھی چلتی رہے گی، اور ہم اپنے بچوں کو نفرت کا سبق بھی پڑھاتے رہیں گے، اور اپنی قوم کو ڈراتے بھی رہیں گے کہ جی کسی وقت بھی کوئی آ کے تم پہ قبضہ کر سکتا ہے. سر تو کئی میرا لوگ یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ لازمی ہے، ادروائز تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سر کسی بھی کوئی بھی کنٹری ہو اس میں اکانومی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کئی لوگ جو ایون بھارت سے بھی شو میں آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 90s تک تو پاکستان کی اکانومی کافی بہتر چل رہی تھی، اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ خراب ہونی شروع ہوئی. تو آپ کے خیال سے کیا یہ افغان وار کا نتیجہ ہے کہ جس سے کہ اکانومی خراب ہو گئی اور سنبھالا نہیں لے سکے، یا اس سے پہلے ہی اس کے اوپر کبھی سیریسلی کام ہی نہیں کیا گیا؟ دیکھیے انڈیا میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی، اس نے ایک پالیسی بنائی، اور پھر اس پالیسی کی کنٹینویشن رہی. یعنی نرسمہا راؤ کے دور میں جو پالیسیز بنائی گئیں انڈین گورنمنٹ نے جو بنائی وہ چلتی رہیں، کسی کی بھی گورنمنٹ آئی.
ہمارے ہاں ایک گورنمنٹ نے جو بھی پالیسیز بنائی دوسرے نے آ کے ان کو ریورس کر دیا. یعنی آپ خود دیکھیے کہ یہ سی پیک ہی کو لے لیں آپ، کہ سی پیک اس وقت بالکل ڈیڈ پڑا ہوا ہے، اور نواز شریف کے دور میں کتنا کام ہوا اس کے اوپر، اور پھر اچانک نئی گورنمنٹ آئی، عمران خان آیا تو اس کو بالکل انہوں نے شیلف کر دیا ایک طریقے سے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کنٹینویشن نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری سویلین اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکیں. جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ لے لیا جاتا ہے ان سے اپنی خواہش کے مطابق، وہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اپنے طور پہ. اور اس کے علاوہ پھر اور بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سے پریشر گروپس ہیں اس ملک کے اندر، بہت سے مافیاز ہیں، جیسے چینی مافیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ چینی ایکسپورٹ کی گئی اور اب امپورٹ کی جا رہی ہے، اور ایکسپورٹ کرنے میں بھی فائدے لیے گئے اور امپورٹ کرنے میں پھر فائدے لیے گئے، اور اس میں بہت بڑی بڑی فیملیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں اس پورے اس کہہ لیں کہ اس مافیا میں. پھر اور ہمارے ہاں بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایگریکلچر ٹیکس کا نفاذ ہو. ہماری جو بزنس اور انڈسٹریل کلاس ہے وہ بہت سی ایگزمپشنز لیے بیٹھی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ان پہ اس طریقے سے لگائے جائیں، ایگزمپشنز لیتے ہیں بہت سی. تو بیسیکلی ایلیٹ کا راج ہے اس ملک کے اوپر، ایک ایلیٹ کلاس کا. اس میں جاگیردار بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اس میں فوجی جرنیل بھی ہیں، جو کہ کوئی ایک ریڈیکل شفٹ آنے نہیں دیتے ہماری پالیسیز میں. وہی چلتی رہتی ہیں، کئی سالوں سے وہی چلتی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو اس میں فائدہ ہے. تو صحیح معنوں میں یہاں پہ کبھی ڈیموکریسی آئی ہی نہیں ہے. جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب نیوز. 5 اگست آتے ہی پاکستان میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. ٹی وی چینلز پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور غضب کی ایکٹنگ کرتے ہیں. کوئی رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی ایکٹنگ کرتا ہے. سب سے بڑا چیز ہے کہ 5 اگست کو پاکستانی اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا دن مناتے ہیں. کوئی بلیک ڈے مناتا ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن ڈے مناتا ہے، کوئی کشمیر ڈے مناتا ہے، کوئی مودی ڈے بھی بنا لیتے ہیں بھائی، ہے نا. گالیاں والیاں دیتے ہیں ان کو تو وہ مودی ڈے ہو جاتا ہے. دھارا 370 کو ہٹائے ہوئے کشمیر سے لگ بھگ 6 سال پورے ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کل کے دن آپ دیکھیں گے پاکستان ٹی وی چینلز پہ بہت زیادہ رونا دھونا چلے گا. ہر کوئی شخص اپنے ہی انداز میں نظر آئے گا، ہے نا. موٹے موٹے آنسو گرتے ہوئے نظر آئیں گے. فضا خلیفہ بھی دہاڑتی ہوئی نظر آئیں گی، مودی کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کب تک مناؤ گے بھائی؟ کشمیر میں جس طرح سے وکاس ہو رہا ہے تم نے دیکھا، جو باہری کمپنیاں ہیں وہ بھی جا کر وہاں پر اپنا نویش کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. تو کشمیر کے لیے دھارا 370 ہٹانا بہت ضروری تھا. وہ ہٹی اور اس کے بعد کشمیر کے لوگوں کو بھی وہاں کا وکاس دکھا. لیکن افسوس کی بات ہے پاکستانیوں، تم کو یہ سب دیکھ کر بھی مرچی لگ رہی ہے. تم کبھی کشمیر والوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے، اور یہ کشمیر والوں کو بھی پتہ ہے. اگر ظاہر سی بات ہے تم سوچتے ہوتے تو جس طرح سے کشمیر میں بدلاؤ ہو رہا ہے تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے نا، کشمیریوں کے لیے خوش ہونا چاہیے. لیکن تمہارا تو وہی ہے، اور یہ بات کشمیریوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اب کشمیری بھی کھل کر پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں میرا دیش مہان، میرا بھارت مہان. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی چیز دیکھ کر پی او کے میں رہنے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہا ہے کہ کب تک ہم ان کے قبضے میں رہیں گے، ہم کو بھی بھارت کے ساتھ ملنا ہے. اور وہ دن دور نہیں جب پی او کے بھی بھارت کے ہاتھ میں ہوتا. کیا کہتے ہو؟ کامنٹ کر کے بتائیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. جے ہند.